ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یعقوب نام کا ایک لڑکا تھا۔ وہ اور اس کا خاندان حال ہی میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا ہے۔ یہ نیا گھر اس کے والد کے نئے دفتر کے قریب تھا۔ وہ ایک کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ ایک دن وہ اور اس کا دوست لوکاس اپنے نئے شہر کے حوالے سے کچھ کہانیوں پر بات کر رہے تھے۔ لوکاس بتا رہا تھا، جیکب جس گھر کو اس کے والدین حال ہی میں لائے تھے وہ اچھی جگہ پر نہیں تھا اور کوئی برا واقعہ پیش آیا تھا ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو اس گھر اگلی کے آس پاس رہتے تھے۔ رات کو بہت سے لوگوں نے ان کے دروازے پر دستک کی آواز سنی، لیکن جب وہ چیک کرنے گئے تو دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ لعنت ہے یا بری، لیکن ہر ایک کو ان مسائل کا سامنا نہیں تھا، تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ جیکب ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتا ہے جو لوکاس اسے بتا رہا تھا۔ اس نے لوکاس کو بتایا کہ وہ اور اس کا خاندان مہینوں سے وہاں رہ رہا ہے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو وہ ٹھیک رہے گا۔ کچھ دنوں بعد جیکب کے امتحان آنے والے تھے اور وہ مصروف ہونے لگا۔ ایک دن جیکب کے والدین جیکب کی آنٹی سے ملنے جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے ان کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے آنے والے امتحانات کے لیے پڑھنا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو نہیں کہے گا۔ جب وہ اپنے دوست لوکاس کے ساتھ کالج سے آ رہا تھا تو انہیں سڑک کے بیچوں بیچ ایک گندی کتاب پڑی ہوئی ملی۔ کتاب پڑھنے کی شرط میں نہیں تھی، چنانچہ جیکب نے اپنا ٹشو نکالا اور اسے صاف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کتاب کھولی، پہلا صفحہ خالی تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے صفحہ پلٹنا شروع کر دیا۔ انہیں کچھ ڈائل لائن نمبروں کے ساتھ سرخ سیاہی سے لکھی ہوئی کچھ ڈرونی تصویریں ملیں۔ وہ دونوں چونک گئے۔ وہ مزید دیکھنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کو دیر ہو رہی تھی۔ تو لوکاس نے جیکب سے کہا کہ رات کو وہ اس کے گھر آئے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جیکب اس رات گھر میں اکیلا تھا کیونکہ اس کے والدین جیکب کی خالہ کے گھر جا رہے تھے۔ وہ اپنے دوست لوکاس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا گھر سروس ایریا سے بہت دور تھا۔ اس کے گھر کے آس پاس کوئی نہیں تھا، کوئی پڑوسی بھی نہیں۔ اس نے لوکاس کا انتظار کیا، لیکن جب لوکاس نہیں آ رہا تھا تو اس نے خود سے کتاب کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیکب نے کتاب پڑھنی شروع کی تو اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی، تو وہ اپنا فون لینے چلا گیا۔ یہ ایک انجان نمبر تھا۔ فوراً فون بجنا بند ہو گیا۔ کتاب کے اندر کچھ قدیم زبان کے ساتھ عجیب و غریب لوگوں کی بہت خوفناک ڈرائنگ تھی۔ وہ تمام سرخ سیاہی بہت ناگوار تھی۔ اچانک اس کتاب سے ایک صفحہ گر گیا۔ جب اس نے وہ صفحہ اٹھایا تو اس کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن الفاظ کسی اور زبان میں تھے۔ تو اس نے مترجم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے ترجمہ کیا، وہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس صفحے پر لکھا تھا کہ یہ کتاب مت کھولنا اور اس کتاب کو مت پڑھنا۔ یہ پڑھ کر اس کے جسم کا درجہ حرارت سردی میں بدل رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک اسے اپنی دہلیز پر دستک کی آواز آئی۔ چنانچہ اس نے خود کو مضبوط کیا اور دروازہ کھولنے چلا گیا، لیکن اس نے کیا پایا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ وہ صرف لوکاس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اسے اس جگہ اور کتاب کے بارے میں کیا بتایا، لیکن بہت سوچنے کے بعد اسے اس جگہ اور کتاب کے درمیان کوئی تعلق نہیں ملا، کیونکہ یہ کتاب اس کے گھر کے قریب نہیں بلکہ اس کے کالج کے قریب سے ملی تھی۔ لیکن دستک کے بارے میں اسے یقین نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس ڈائل نمبر کے بارے میں سوچا جو اس کتاب کے اندر موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کتاب کسی کی ہے اور شاید مجھے اس کتاب میں اس کا نمبر مل جائے۔ اس نے صفحات پلٹنا شروع کیے تو کچھ نمبر مل گئے۔ زیادہ تر ڈائل نمبر ناقابل شناخت تھے، لیکن کچھ تھے۔ تو اس نے اس کتاب سے ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ اس نے جو پہلا نمبر ڈائل کیا اس کا نام الیکسا تھا۔ اس نے اس نمبر پر کال کی اور کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ کچھ منٹوں کے بعد ایک عورت نے فون اٹھایا
اور ہیلو کہا۔ جیکب نے بھی گھبرا کر ہیلو کہا۔ عورت نے کہا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جیکب نے عورت سے پوچھا کہ کیا تم الیکسا نام کی کسی لڑکی کو جانتی ہو؟ عورت نے کچھ وقت لیا اور کہا ہاں۔ جیکب نے اس سے کہا کہ کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ عورت نے رونا شروع کر دیا اور جیکب کو بتایا کہ الیکسا میری بیٹی ہے اور وہ گزشتہ 7 سال سے مر چکی ہے۔ یہ سن کر اس نے اچانک اپنا فون گرا دیا اور اچانک لائٹ چلی گئی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے کمرے کو لاک کر کے اپنی ٹارچ کھول دی۔ چند منٹ بعد اس نے سنا کہ تہ خانے کا دروازہ کوئی کھول رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوست لوکاس کو فون کرنا شروع کیا، لیکن لوکاس جواب نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے تہ خانے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی کہ تہ خانے سے کوئی اس کے کمرے میں آ رہا تھا۔ قدموں کے شور سے اس کا دل خوف محسوس کر رہا تھا۔ اچانک قدموں کی آواز اس کے کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ وہ حرکت کرنے سے قاصر تھا کیونکہ وہ بہت ڈرتا تھا۔ کچھ منٹوں کے بعد لوکاس نے اسے فون پر کال کرنا شروع کر دی۔ اس نے لوکاس کی کال اٹھائی اور خاموشی سے بات کرنا شروع کر دی۔ لوکاس نے جیکب کو بتایا کہ افسوس اس نے ابھی اپنا فون غلط جگہ پر رکھ دیا، اس لیے وہ فون کال اٹینڈ کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن لوکاس نے اسے بتایا کہ وہ جیکب کے گھر سے 5 منٹ کی دوری پر ہے، جلد ہی وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ جیکب نے لوکاس کو بتایا کہ کوئی اس کے گھر میں ہے اور وہ شخص میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ لوکاس نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، میں چند منٹوں میں وہاں پہنچ جاؤں گا، جب تک کہ تم 911 پر کال کر کے رپورٹ کرو۔ اس کے بعد جیکب نے لوکاس سے کال منقطع کر دی اور 911 پر کال کرنا شروع کر دی، لیکن کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ دروازہ کھولنے کے لیے اسے نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ شاید لوکاس آ گیا، لہٰذا مجھے دروازہ کھولنے کے لیے نیچے جانا چاہیے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا کہ اس کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کے قدموں کی آواز اس نے سنی وہ چلا گیا یا نہیں۔ اس نے بہت ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ شخص نہ ملا۔ کوئی ابھی تک اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے والے کمرے کا ایک دروازہ کھلنے لگا۔ وہ جتنی تیزی سے ہو سکا بھاگا۔ اس نے گھر کا مین دروازہ کھولا لیکن کیا دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور باہر اپنے دوست کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اندر واپس جانے سے ڈرتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن اس کا دوست نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے موبائل کی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی جو گھر کے اندر تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 911 سے کال ہے، لیکن وہ اس گھر کے اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ گھر میں بجلی نہیں تھی، اجنبی بھی گھر کے اندر موجود تھا، لیکن اسے کال منقطع ہونے سے پہلے اسے اٹھانا ہوگا اور کال اٹھانے سے بھی اسے مدد ملے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور گھر چلا گیا۔ وہ خاموشی سے اوپر گیا اور کال اٹھا لی۔ کال 911 سے تھی تو اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی ٹینشن نہ لے، بس اس کے کمرے کو بند کر دیں اور محفوظ رہیں۔ ہمارا ایک افسر جلد ہی آپ کو چیک کرنے کے لیے وہاں آئے گا۔ اس نے وہی کیا جو انہوں نے اسے کرنے کو کہا۔ 5-10 منٹ بعد اسے دوبارہ تہ خانے سے آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن اس وقت اسے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سن رہا تھا کہ کوئی تہ خانے میں چیزیں توڑ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میں اس شخص کو تہ خانے میں بند کر دوں، چنانچہ جب افسران آئیں گے تو وہ اس شخص کو گرفتار کر سکتے۔ جیکب خاموشی سے تہ خانے میں چلا گیا اور اس نے کرسی پر بیٹھے ایک شخص کا سایہ دیکھا۔ کرسی کی آواز بہت خوفناک تھی، لیکن وہ اس شخص کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ فوراً اس نے تہ خانے کو تالا لگا دیا۔ اچانک چلتی کرسی رک گئی۔ اس کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے والدین سے فون پر بات کی اور انہیں سب کچھ بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہم جلد از جلد آ رہے ہیں، تم بس محفوظ رہو۔ اس کے بعد اس نے سنا کہ کوئی اوپر آ رہا ہے اور وہ یہ دیکھ کر چونک گیا کہ لوکاس ہنس رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ لوکاس نے اسے بتایا کہ اس نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ لوکاس نے اسے سب کچھ بتایا کہ اس نے جیکب کے گھر کی بجلی کیسے بند کی، وہ اور اس کے چند دوست اس کتاب کو سڑک پر کیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکسا نمبر بھی اصلی نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اب سے بوڑھی عورت کی طرح بات کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے 911 پر بھی اطلاع دی، اب پولیس اہلکار آئیں گے تو ہم اسے کیا بتائیں گے۔ لوکاس نے اس سے معافی مانگی اور جیکب سے کہا کہ میں پولیس افسر اور والدین کو بتاؤں گا کہ یہ سب میری غلطی تھی۔ ایک بار پھر لوکاس نے جیکب سے معافی مانگی۔
जैकब ने इसे मुआफ कर दिया और उससे कहा कि दोबारा इस किस्म के मजाक न करे। इसके बाद जैकब ने लुकास से कहा कि तुमने मुझे बहुत डराया और तहखाने का मजाक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था, लेकिन लुकास ने जैकब से कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने तहखाने का मजाक नहीं किया। जैकब ने लुकास से कहा कि वो झूठ बोलना बंद कर दे। उसने लुकास से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम तहखाने में कुर्सी पर बैठे हुए थे और मैं नहीं जानता था कि तुम तहखाने से बाहर कैसे निकल सके, क्योंकि मैंने इसे बंद कर दिया है। लुकास ने इससे कहा कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुम कह रहे हो। लुकास ने इसे मज़ीद बताया कि हाँ, मैंने घर के बाहर से बिजली बंद कर दी थी। इसके बाद अभी मैं तहखाने से तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था, लेकिन यह बंद नहीं था और मैंने वहाँ किसी शख्स को नहीं देखा, तहखाना पहले ही खुला हुआ था। ये सब सुनने के बाद जैकब ने लुकास से पूछा कि अगर तुम वो शख्स नहीं हो जिसके कदमों की आवाज़ मैंने तहखाने से आती हुई सुनी थी, और अगर आप वो शख्स नहीं हैं जिसे मैंने कुर्सी पर बैठे देखा था, इसके मुकाबले में कौन था? इस सब के बाद अचानक जैकब के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और उन्होंने जो देखा वो एक पुरस्रार शख्सियत थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी और बहुत जोर से हंस रही थी कि वो दोनों मौके पर ही मर गए। 1 घंटे के बाद पुलिस अफसरान और जैकब के वालिदैन घर पहुंचे और उन्होंने अपने कमरे में दोनों बच्चों को मुर्दा देखा। डॉक्टर ने बताया कि मौत की वजह खौफ है, लेकिन वो ये नहीं जान सके कि उन्होंने क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया था कि किताब शायद इसकी वजह है, लेकिन हम सब जानते हैं कि किताब उसकी वजह नहीं थी। इस घर के अंदर कुछ और मौजूद था जो कुछ ज़्यादा पुरस्रार और खौफनाक था।